السلام علیکم. کیا آپ جانتے ہیں ایک عام سا انڈا، ایک سادہ سا انڈا کسی لیے طاقت کا خزانہ ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے خاموش زہر بھی ہو سکتا ہے. تو خواتین اور حضرات، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید اور آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ انڈے کی نیوٹریشنل ویلیو کیا ہے گردوں کے مریضوں کے لیے، یعنی کہ جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ زہر ہے یا دعا. یہ ہے ہمارا ٹائٹل، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں. اور میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید، AJ ہیلتھ TV سے یہ پروگرام ہم کرتے ہیں. یوٹیوب چینل ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اکثر ڈاکٹر بھی آپ کو نہیں بتاتے، اور انڈے سے متعلقہ، گردوں سے متعلقہ تمام چیزیں آپ سے ڈسکس کروں گا. پرابلم پہ بات کر لیتے ہیں کہ گردوں کا مریض جسے ہم کہتے ہیں کہ CKD کا نام دیتے ہیں میڈیکل کی لینگویج میں، کرونک کڈنی ڈیزیز کا پیشنٹ کہلاتا ہے کہ جی، یعنی کہ کرونک کڈنی ڈیزیز جس کا ہم مخفف CKD رکھتے ہیں. اچھا، یہ مرض دنیا بھر میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اس کے اعداد و شمار پہ بات کرتے ہیں، تقریباً 10 سے 12% دنیا کا آبادی CKD یعنی کہ کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہے. پاکستان میں ایک اندازاً 15 سے 20 لوگ جو ہے وہ گردوں کے عوارض میں اور CKD یعنی کہ کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار رہتے ہیں اور اس مسئلے میں مبتلا رہتے ہیں. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ گردے کرتے کیا ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے. یہ بیسیکلی جسم کے لیے ایک فلٹر کا درجہ رکھتے ہیں، ایک فلٹریشن پلانٹ جیسے کام کرتا ہے. اس طرح ہمارے گردے کام کرتے ہیں. ان کا کام ہے جو خون سے زہریلے مادے ہیں، ٹاکسک مادے ہیں، وہ نکالتے ہیں. پانی اور نمکیات کو یہ بیلنس کرتے ہیں، یعنی کہ الیکٹرولائٹس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ مین فنکشن گردوں کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور یہ اس طرح کام کرتے ہیں. لیکن جب ویکنس ہو جائے اور یہ جب گردے اپنی کارکردگی نہ کریں، یعنی کہ کمزور ہو جائیں، تو ہر کھانے کی چیز اہم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، صحت تندرستی ہزار نعمت ہے. اور غالب نے کہا تھا نا کہ اگر تندرستی نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. تو ایسے ہی ہے. کازز پہ بات کرتے ہیں کہ گردے کے مریض کے لیے انڈا مسئلہ کیوں بن سکتا ہے اور کیسے وہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں. انڈے میں ہوتا کیا ہے، اس میں بیسیکلی ہائی پروٹین ہوتے ہیں، فاسفورس ہوتا ہے، کولیسٹرول ہوتا ہے، وائٹامن B12 اور وائٹامن D ہوتا ہے. اچھا، یہ چیزیں آ گئی. اب مسئلہ کہاں ہے؟ زیادہ پروٹین. کمزور گردے زیادہ پروٹین یعنی کہ یوریا، اس کی جو ویسٹ ہوتی ہے، اس کو ٹھیک سے نہیں نکال پاتے، فاسفورس کو ٹھیک سے نہیں نکال پاتے. اور چونکہ ان کی سطح پھر خون میں بڑھ جاتی ہے، جب فاسفورس خون میں بڑھ جاتا ہے تو پھر ہڈیوں کو کمزور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اور یوریا اور کرٹین کا بڑھنا ظاہر ہے، اس سے پھر ایک علامات جو آتی ہیں جس سے تھکن، متلی، سوجن اور یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اگر گردے مضبوط ہوں تو انڈا پروٹین ہے اور نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، ویسے تو نعمت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرامات ہیں. اور اگر گردے کمزور ہو تو یہی انڈا ایک بہت بڑا امتحان ہو سکتا ہے. گردے صحیح کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اس پہ بات کرتے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید، AJ ہیلتھ TV سے یہ پروگرام کرتے ہیں. یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. اور کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے، آپ کی اگر کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں. کریٹینن ہم نے چیک کروانا ہے، بلڈ یوریا ہم نے چیک کروانا ہے، GFR یہ گلومرولر فلٹریشن ریٹ ہوتا ہے گردوں کا، وہ ضرور کروائیں. اس کے علاوہ فاسفورس چیک کروائیں اور پوٹیشیم لیول چیک کروائیں. اب GFR پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ گردے کی کو ماپتا ہے، سمجھتا ہے اور بتاتا ہے کہ گردے کتنے پرسنٹ یا کتنے فیصد کام کر رہے ہیں. اگر 90% کام کریں تو یہ نارمل ہے، اور 60% سے ڈاؤن کام کریں تو یہ خطرہ ہے. تو پھر فیصلہ کیا ہے؟ یہ ہمارا مین ڈیبیٹ ہے کہ انڈا کب دعا ہے اور انڈا کب زہر ہے. اگر CKD ارلی سٹیج پہ ہو، پروٹین کی کمی ہو اور ڈاکٹر اجازت دے تو انڈا کھایا جا سکتا ہے، اور اسپیشلی جو وائٹ سفیدی ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. تو اس صورت میں تو یہ دعا ہے کہ اگر گردے ٹھیک کر رہے ہیں یا آپ کو کرونک کڈنی ڈیزیز کا مسئلہ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں زیادہ پروٹین اور فاسفورس ہوتی ہے.
سوال یہ ہے کہ یہ زہر کب بنتا ہے؟ جب گردے فیل ہونے کے قریب ہوں، فاسفورس اور یوریا پہلے سے بہت زیادہ ہو، تو انڈا اگر روزانہ کھائیں گے تو ظاہر ہے وہ پرابلم کریٹ کرے گا، تو پھر یہ زہر ہے۔ اس صورت میں جو گردے کے مریض ہیں ان کے لیے ہم ریکمینڈ نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ چیزیں جو آلریڈی زیادہ ہیں، ویسٹیج آپ کی ٹاکسک چیزیں زیادہ ہیں، پروٹین زیادہ ہے، یوریا زیادہ ہے، فاسفورس زیادہ ہے، اگر آپ اور زیادہ لینا سٹارٹ کر دیں گے تو پھر ظاہر پرابلم آئے گی۔ اچھا، اگر گردے ٹھیک ہیں اور گردوں پہ پریشر نہیں ہے تو ہفتے میں 2-3 دفعہ انڈے آپ ڈاکٹر کے مشورے سے کھا سکتے ہیں۔ پانی کا آپ نے بیلنس رکھنا ہے، پانی کا استعمال بہت کریں، پروٹین کی مقدار کو کنٹرول رکھیں تاکہ گردے کبھی بھی خراب نہ ہو۔ جو فاسفورس بیسڈ چیزیں ہیں ان کا استعمال کم کریں۔ روزانہ انڈا کھانا مطلب ایک انڈا اگر آپ کے گردے ٹھیک ہے تو کھا سکتے ہیں، ادروائز نہ کھائیں۔ زردی جو ہے یوک، اس کا استعمال نہ کریں، اور ہمیشہ اپنے ٹیسٹوں کو اپڈیٹ رکھیں، ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹ سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت جسم میں کیا گڑبڑ ہے اور کیا نہیں ہے۔ اور ہومیوپیتھی آپ کو پتا ہے ایسے مسائل میں ڈیل کرتی ہے۔ اپنے کسی ہومیوپیتھ کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں، ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، یو آر مور دین ویلکم۔ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ بیماری کیا ہے، پرابلم کیا ہے، اور ساری چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جو سرفہرست میڈیسن ہے جو گردوں میں اگر گردے خراب ہوں تو وہ بربیرس اولگیرس کہلاتی ہے۔ مدر ٹنکچر میں ہم اس کا استعمال کرواتے ہیں۔ گردوں کے درد میں، یورک ایسڈ میں اور ٹاکسن کے اخراج میں یہ میڈیسن مدد دیتی ہے، یورین کے فلو کو بھی بہتر کرتی ہے۔ اگلی میڈیسن سولیڈائکو، بہترین میڈیسن ہے، مدر ٹنکچر میں استعمال کریں۔ اس میں علامات یہ آتی ہیں کہ پیشاب میں برننگ یعنی کہ جلن کا احساس ہوتا ہے، اور یہ کم مقدار میں پیشاب آتا ہے، اور جو یہ ویسٹ ایلیمنیشن کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ ایک گردوں کی سرتاج میڈیسن لائکوپوڈیم، اس میں بلوٹنگ ہوتی ہے، کڈنی ویک ہوتی ہے، خاص طور پر شام کے وقت علامات میں اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ پین، تکلیف جو بھی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ادویات کڈنی ڈرینیج کو بہتر بناتی ہیں، اور میٹابولک جو ویسٹ ہے وہ اگر گردے نہیں نکال پا رہے تو یہ میڈیسن جو میں نے آپ کو اوپر بتائی ہیں اس میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں گردوں کو کہ وہ اپنا کام سر انجام دے سکے، اور الٹیمیٹلی گردوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ٹھیک کر بھی دیتی ہے۔ بہت سارے کلینکل کیسز کامیابی کے ساتھ ہم کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ اگر گردے ٹھیک ہیں تو انڈا ایک دوا ہے اور نعمت ہے، اور اگر گردے خراب ہے تو انڈا زہر ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ کے گردوں کی حالت دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اس نعمت کو انجوائے کرنا ہے، یا یہ ہمارے لیے یا گردوں کے پیشنٹ کے لیے زحمت بن سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر عقیل جاوید، میں لاہور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں، یو آر مور دین ویلکم، اور ہم آپ کو تفصیل سے آپ کے کیسز ڈسکس بھی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے چونکہ ہمارا پروفیشن یہ ہے تو ہماری کنسلٹنسی فی ہوتی ہے، وہ ظاہر اپلائی ہوگی، وہ ایک نامنل سی فی ہے انشاءاللہ۔ بلا جھجک پرائیویسی کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دس از ٹائم ٹو سائن آف، می ڈاکٹر عقیل جاوید فرام لاہور پاکستان۔ تھینک یو ویری مچ۔